لیزا کے ماں باپ کے مرنے کے بعد سے اس کی دادی نے ہی اس کا خیال رکھا تھا۔ لیزا کی دادی گاؤں کے مکھیا کے پھلوں کے باغیچے کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ دادی کی بیماری کے بعد سے لیزا نے اپنی دادی کا سارا کام سنبھال لیا۔ لیزا گھر کے کام کاج کے بعد باغیچے میں جا کے وہاں کا کام کرتی ہے اور واپسی میں گاؤں کا مکھیا اسے تھوڑے پیسے دے دیتا اور اپنے باغ کے کچھ پھل بھی ساتھ دے دیتا۔ دادی کی دوائیوں میں سارے پیسے لگ جاتے تھے، اس لیے لیزا اور اس کی دادی پھل کھا کر ہی اپنا گزارا کرتی تھی۔ لیزا سوچتی تھی، کاش ہمارے پاس بھی بڑا گھر ہوتا جس کے باغ میں اچھے اچھے پھل اگتے۔ میں اپنے پھل بیچ کے دادی کا اچھا علاج کرواتی، کیونکہ مکھیا جی تو ہمیں بہت کم پیسے دیتے ہیں جو کہ سب کے سب دادی کی دوائیوں میں چلے جاتے ہیں۔ روز رات کو وہ ایسے ہی خواب دیکھتی اور صبح پھر سے کام پر چلی جاتی۔ روزانہ لیزا اپنے پسند کے پھل باغیچے سے لے آتی تھی۔ ایک دن جب لیزا کام سے واپس آ رہی تھی، اسے راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی۔ بیٹا، کیا تم میری مدد کرو گی؟ میں بہت بھوکی ہوں، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ لیزا کے پاس اس وقت جو پھل تھے اس نے عورت کو دے دیے۔ لیجیے ماں جی، آپ یہ تازہ تازہ پھل کھا لیجیے۔ عورت خوشی سے پھلوں کا تھیلا رکھ لیتی ہے۔ بیٹا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ بے فکر ہو کر پھل کھائیں، لیکن میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں، انکار مت کرنا، شاید یہ تمہارے کام آ جائے۔ یہ کہہ کر عورت اسے مٹی کے کچھ پھل دیتی ہے جو لیزا گھر لے آتی ہے، لیکن یہ پھل اس کے کچھ کام کے نہ تھے، اس لیے وہ مٹی کے پھل اپنے آنگن میں پھینک کر سہانے خواب دیکھنے کے لیے سو جاتی ہے۔ لیزا جب صبح اٹھ کے آنگن میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں بڑا سا پھلوں کا خوبصورت گھر موجود ہے جو کہ مختلف قسم کے پھلوں سے بنا ہوا ہے، اور ساتھ ہی گھر کے پاس درختوں پر بھی مختلف قسم کے پھل لگے ہوتے ہیں۔ لیزا سمجھ جاتی ہے وہ کوئی عام عورت نہ تھی اور نہ ہی اس کے دیے ہوئے مٹی کے پھل عام تھے۔ لیزا دل ہی دل میں اس عورت کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اپنی دادی کے ساتھ پھلوں کے گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہے اور ساتھ ہی اپنے باغیچے کے پھل فروخت کر کے دادی کا اچھا علاج کرواتی ہے اور دوسروں کی بھی بہت مدد کرتی ہے۔